نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص حق تعالی شانہ سے توڑی روزی پر راضی ہو جائے، حق تعالی شانہ بھی اس کی طرف سے توڑے عمل پر راضی ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم اللہ پاک فرماتے ہیں نا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندے اگر تو میرا شکر ادا کرو کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں ضرور بضرور زیادہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نہ شکر کرو گے نہ عذاب ربی لشدید، میرا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ قرآن میں تک 22 پارے میں اللہ پاک خود ہی گلا کرتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، قرآن میں ہے نا 22 پارے میں، اور بہت کم بندے میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر میرے بندے شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ پاک کیا کرتے ہیں اس حدیث میں کہ جو توڑی روزی پر راضی ہو جاتے ہیں، جتنا اللہ پاک اس کو دے تو اس پر راضی ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک اس کے توڑے سے عمل پر بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ راضی ہو جاتے ہیں۔ فائدے میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں آمدنی کی کمی میں حق تعالی شانہ کے ایک خاص احسان پر تنبیہ کی گئی ہے۔ کون سا؟ کہ اس صورت میں آدمی کی طرف سے اگر نیکیوں میں کمی ہوتی ہے تو مالک الملک بھی اس کمی کو بخوشی قبول فرما لیتے ہیں۔ اس کی مقابل جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا میں افراط ہو جائے، یعنی زیادتی ہو جائے، جیسے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مال آ جائے، دولت آ جائے، افراط ہو جائے اور آدمی کسی چیز میں کمی کو بھی گوارا نہ کر لے، تو اس مالک کی طرف سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ پھر اس کے حقوق کی ادائیگی میں تمہاری طرف سے بھی افراط ہونا چاہیے، دینا چاہیے لوگوں کو۔ اور ظاہر ہے کہ جب ملازم کی وہ تنخواہ منہ مانگی دی جاتی ہے لیکن زیادہ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، پھر وہ اپنے منصبی خدمت میں کوتاہی کرے تو اس کے نمک حرامی میں کیا تردد ہے؟ یعنی مثال کہ حکومت کے طرف اس کو تنخواہ بہت زیادہ دی جائے لیکن وہ کام صحیح نہیں کرے تو یہ نمک حرام ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے ابھی کہ غرباء کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرنے کی توفیق بھی ہو جاتی ہے، ذکر اور نوافل کے لیے وقت بھی مل جاتا ہے، لیکن جہاں 4 پیسے ہاتھ میں آ جائے، ان کے آنے کے اسباب پیدا ہو جائے، پھر فرض نمازوں کے واسطے بھی وقت نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ اور قلیل روزی پر قناعت جب حاصل ہو سکتی ہے جب آدمی 5 باتوں کا اہتمام کرے۔ کہتے ہیں کہ آدمی کے پاس تھوڑے سے پیسے ہو، اس پر صبر کرنے کی صورت میں وہ 5 طریقے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اپنے اخراجات میں کمی کرے، ایک طریقہ یہ اپنے اخراجات میں کیا کرے؟ کمی کرے، ضرورت کی مقدار سے زیادہ خرچ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ علماء نے لکھے کہ تنہا آدمی ہو تو اس کے لیے 1 جوڑا کافی ہے، ٹھیک ہے، کئی کے جوڑے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم لوگ بناتے ہیں نا، پہلے میں خود، لیکن 3-4 ابھی بھی درزی کے پاس پڑے میرے جوڑے، میں خود، ٹھیک ہے، قیمتی جوڑے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنے خرچ مجھے لوگوں نے دیے، ٹھیک ہے، میرے نہیں ہے، اس بات کا خیال رکھیں۔ ایسے معمولی روٹی سالن پر گزر ہو سکتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو خرچ میں میانہ روی اختیار کرے وہ فقیر نہیں ہوتا ہے، صحیح ہے نا، وہ فقیر نہیں ہوتا۔ ایک یہ کہ اپنے اخراجات میں کیا کرے؟ کمی کرے، ایک یہ۔ دوسرا، اگر بقدر ضرورت میسر ہو تو آئندہ کی فکر میں نہ پڑے۔ آج ہم پڑھتے ہیں کہ کل پھر کیا کہیں گے، یہ بھی غلط ہے۔ اور حق تعالی شان کے وعدے پر اعتماد کرے کہ حق تعالی شان نے روزی کا ذمہ لے رکھا ہے۔ شیطان آدمی کو ہمیشہ آئندہ کی سوچ میں ڈالے رکھتا ہے کہ کچھ ذخیرہ فنڈ کر لو کل کے لیے۔ آدمی کے ساتھ حرج بھی لگو کہ ہم بیماری بھی لگی ہوئی ہوتی ہے، وقتی اخراجات کے بھی پیش آتے رہتے ہیں، پھر تجھے دقت اور مشقت ہوگی، اور ان خیالات کی وجہ سے اس کو مشقت اور آئندہ کی فکر اور سوچ میں پریشان رکھا کرتا ہے۔ کل کیا کہو گے، بچے ہوں گے، پھر کیا کہو گے، ابھی کیا کر رہے ہو، ابھی کے لیے شکر ادا کرو، کل اللہ پاک تجھے دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ پھر آدمی کا مذاق اڑایا کرتا ہے کہ بیوقوف آئندے کی تکلیف کے ڈر سے موہوم ہے، یعنی وسوسے اس کو آ رہے ہیں، اس وقت کی یقینی مشقت اور تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے ارشاد فرمایا کہ اپنے اوپر زیادہ غم سوار نہ کرو، جو مقدر ہے وہ ہو کر رہے گا، اور جتنی روزی تمہاری ہے وہ آ کر رہے گی،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شان اپنے مومن بندوں کو روزی اس جگہ سے عطا فرماتے ہیں جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. یہ قرآن بہت سی جگہوں پر ذکر کی گئی ہے. یہ ہمارے اسلاف میں ایک بادشاہ گزرے نا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے، یہ بادشاہ تھے. ٹھیک ہے، لیکن جب یہ وفات اپنی آخری سانس میں تھے، اس کے 11 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 11. یہ بادشاہ تھے. اس کے جو بیوی تھی نا، اس کا باپ بھی بادشاہ تھا، اس کا بھائی بھی بادشاہ تھا. ٹھیک ہے نا، اس کا خاوند بھی بادشاہ تھا. لیکن آخر وقت اپنے خاندان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا. لوگوں نے کہا کہ اپنے بچوں کے لیے تو کچھ چھوڑو. کہتے ہیں کہ اگر یہ مومن ہو گیا نا، اللہ سے ڈرنے والا پاک اس کو خود ہی دے گا. پھر تاریخ گواہ کے لوگوں نے دیکھے کہ 11 کے 11 اپنے علاقے کے گورنر بنے. اس کے برعکس سلیمان بن عبد الملک یہ بادشاہ تھے. اس نے اپنے بیٹوں کے لیے ہر بیٹے کے 1 لاکھ درہم اشرف سونے کی بچا کر رکھے تھے اپنے بیٹوں کو. پھر تاریخ دیکھے کہ یہ لوگ اتنے فقیر ہو کہ کل لوگوں سے پیسے مانگ رہے تھے. بادشاہ کے بیٹے تھے. کیوں؟ تقوی نہیں تھے. یہ جو ہم انسانیت ہیں، تمام جو لوگ ہیں، یہ اللہ پاک فرماتے کہ میرے سامنے سب برابر ہے. سب انما المؤمنون کیا ہے؟ اخوۃ. تمام مسلمان آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی، مطلب برابر. لیکن یہ جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لیکن اس میں جو سب سے افضل وہ کیا ہے؟ تقوی. ٹھیک ہے نا، تو تمام مسلمانوں میں جو سب سے افضل کیا ہے؟ وہ کون ہے؟ تقوی والا. یہ جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں نا کوئی صحابہ کرام کے بارے میں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. کہ یہ صحابہ کرام تھے، اللہ پاک نے اس کا امتحان کس کی بنیاد پر لیا؟ تقوی کی بنیاد. تم یہ چاہتے کہ مرنے کے بعد میرا تذکرہ دنیا میں ہو، مرنے کے بعد میرا مثال کے صدقہ جاریہ دنیا میں ہو، اپنے اندر تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا. بس جب تک انسان کے اندر اللہ کا خوف یہ دل میں نہیں آئے گا، اللہ کی جو مثال کی نماز کی جو لذت ہے وہ تمہارے اندر کبھی پیدا نہیں ہو سکتی. روزہ رکھنے کی جو لذت ہے، قرآن پڑھنے کا جو مزہ ہے، وہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ سب کا دارو تقوی پر ہے. تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، خود بخود آئے گا. اسی تقوی کی بنیاد پر آپ کے آخر میں درجات بھی بلند ہوں گے. جنت میں کسی چیز کا بھی افسوس نہیں ہوگا. جب اوپر والی جنت ایک کروٹ لے گی تو اس کی خوشبو نیچے آسمان والی جنت میں آئے گی. یہ جنت یہ کہے گا یہ کون سی خوشبو ہے؟ کہتے کہ اوپر آسمان نے کروڑ بدلا ہے. کہتے اس کا عمل کیا تھا؟ دنیا میں تم سے 1 مرتبہ اس نے سبحان اللہ زیادہ پڑھا ہے. 1 مرتبہ. ابھی وقت ہے، پڑھو، ذکر کرو، اذکار کرو، اللہ سے ڈرو، تلاوت کرو، نمازیں پڑھو، جتنے نیک کام ہو سکتے کرو. ورنہ پھر قیامت کے دن 1 کروڑ میں کیا ہو سبحان اللہ کے اوپر وہ تم سے اوپر لے جائے گا. جتنا ہو سکتا ہے اپنے اعمال کو سمیٹ لو. مثال کے طور پر اس کی مثال یہ ہے کہ مثال اپنے نیک اعمال، ابھی آپ سب قرآن کی تلاوت کی ہے، اس کی حفاظت کرو. اس کو کہتے تقوی. باہر جا کر فضول باتیں، غلط کام کرنا، بد نظری کرنا، کچھ ایسی چیز جسے اللہ پاک خف ہوتی تو آپ نے اپنے اعمال کو ضائع کر دیا. ٹھیک ہے، اسی کی حفاظت کرنے کو تقوی کہتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دانیہ کو کہتے ہیں کہ پانی لے آؤ، یہاں پر نہر سے پانی لے آؤ، مثال ہے نا. اب اس میں جو مثال کے طور پر ایک برتن ہے وہ لے جاتے ہیں، پانی لے آتا ہے. ٹھیک ہے، پانی وہاں پر ایک یہاں پر میں نے ایک ٹینکی بنائی، اوپر ادھر ڈالتا ہے، ٹینکی بڑی ہے تو 2-3 گھنٹے میں ٹینکی کو بھر دے گا پانی سے. لیکن اس ٹینکی میں خود ہی سوراخ ہو، پھر یہ پانی لے آئے گا ٹینکی سے باہر جائے گا، پانی لے آئے گا ٹینکی سے باہر جائے گا. یہ پانی اس کا عمل ہے. ٹھیک ہے نا، اور یہ عمل ٹینکی میں جا رہا ہے. اس کی دیواریں تقوی ہے. جب یہ دیواریں نہیں ہوں گی نا تو اس کو جو عمل ہی بھی برقرار نہیں ہوگا، یہ ضائع ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب اپنی پانی کی حفاظت کس کی بنیاد پر کرنی ہے؟ تقوی کی بنیاد پر. تو اللہ سے ہمیشہ راضی ہونا چاہیے، اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.